السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی اصطلاحات، اسلامی تعلیمات کی جو اصطلاحات ہوتے ہیں یا جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے بعض الفاظ جو کہ عام طور پر پبلک میں استعمال نہیں ہوتے یا پھر استعمال ہوتے ہیں، کئی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے صحیح معنی اور مفہوم کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انہی الفاظ میں سے لفظ ہے اللہ کی رضا، رضائے الہی، اور ایک ہے قضائے الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اعمال اور افعال سے راضی ہونا، بندے جو کچھ کام کر رہے ہیں ان سے راضی ہونا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو اعمال شریعت مطہرہ کے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوں گے، وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور پسند والے اعمال ہوں گے، جیسے نماز ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا کئی جگہوں پر اچھے اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، ان کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر جنت کا تذکرے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، یہ تمام نعمتوں اللہ کے میں سے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، رضائے الہی جس کو کہتے ہیں۔ اسی کا بات کا پروانہ ملا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، اس لیے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے قضاء اور تقدیر۔ یہ لفظ بھی بہت استعمال ہے۔ مطلب قضاء اور تقدیر کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے مطابق، اس کے علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آگے ہونے والا ہے سب کا سب لکھ کر محفوظ کر دیا تھا۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، لوح محفوظ میں لکھ دیا جانا کہتے ہیں، الکتاب میں لکھ دیا جانا کہتے ہیں۔ پھر جب اس لوح محفوظ کے حساب سے جو کچھ دنیا میں پیش آتے رہتا ہے، وقت کے حساب سے، ٹائمنگ کے حساب سے، اس کو قضا کہتے ہیں، یعنی وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اب دو باتیں یہاں پر بیچ میں رک کر ہمیں کو یہ بات سمجھنا یہاں پر ضروری ہے۔ جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق قضا ہوتی ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق دنیا میں پیش آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں پر مجبور ہے، اچھائی اور برائی میں سے بس وہ جیسا اس سے ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی آسان سی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی استاد ہے، یہاں پر یا پھر کہیں پر کوئی ایگزام ہے اور وہاں پر ملٹیپل چوائس کوشچنز دیے گئے، کثیر الانتخابی سوال دیا گیا، یعنی ایک سوال ہے اور اس کے آنسر دینے کے لیے 4 آپشنز ہے، اور صحیح آپشن کو آپ کو ٹک کرنا ہے، کلک کرنا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کا اختیار ہے۔ آپ صحیح، استاد نے تو پڑھا دیا کہ اس 4 میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، یہ معلوم ہے، 3 بقیہ غلط ہوں گے، تو وہاں پر صحیح کا انتخاب کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم کسی غلط آپشن کو سلیکٹ کر لیتا ہے، ٹک کر دیتا ہے، تو وہ اس کی غلطی شمار ہوتی ہے، استاد کی غلطی شمار نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ملٹیپل چوائس کوشچن رکھ دیا کہ صحیح اور غلط دونوں سامنے رکھ دیا۔ اب ہم اپنے اختیار سے جس کو اختیار کریں گے وہ ہماری کامیابی اور ناکامی کی دلیل ہوگی۔ اچھے کو اختیار کریں گے تو جنت ملے گی، برے کو اختیار کریں گے تو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ یہ بات رضا الہی کے بارے میں بھی آ گئی اور قضاء الہی کے بارے میں بھی آ گئی۔ اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے اور اللہ کا فیصلہ اور تقدیر کیا ہوتی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو بنیادی طور پر فرق یہ ہوا کہ جو کچھ بندہ دنیا کے اندر کر رہا ہے، سب تمام اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک بات الگ ہے کہ لوح محفوظ میں جو لکھ دیا گیا ہے اس کے حساب سے بندے کے ساتھ وہ اعمال صادر ہو رہے ہیں، وہ اعمال پیش آ رہے ہیں، تو وہ اس کی تقدیر، اس نے وہ اختیار کر کے وہ برے اعمال کو اختیار کیا ہے اگر کسی بندے نے، تو وہ اس کا اپنا پرسنل اختیار ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز غلط ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے۔ تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اعمال سے اللہ راضی ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو غلط ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے اعمال ہیں۔ ہمیں کوشش کے بعد بنیادی طور پر یہاں پر فرق سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا الگ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ الگ چیز ہے۔ جو شریعت کے مطابق اعمال ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہاں، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے پھر بندے نے جس اعتبار سے اس کا وہ اختیار کرے گا، بلکہ وہ بھی ویسا ہو سکتا ہے، ویسا ہوتا بھی ہے، تو پھر وہ جیسا اختیار کرتا ہے اس حساب سے دنیا میں وجود میں وہ اعمال آتے ہیں، اس کو قضاء الہی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ تقدیر بھی ہے۔ کوشش ہمیں یہی کرنا ہے کہ اچھے سے اچھے اعمال کو اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔